الامور حسنها وقبحها، یہ بہت اہم مسئلہ ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کل میں نے آپ کو بتلا دیا تھا کہ اشاعرہ اور ماتریدی کے درمیان جو اختلاف ہے وہ تقریباً 12 مسائل تھے، ان مسائل کی وضاحت آپ کے سامنے کر دی گئی، اور میں نے آپ کو یہ بھی بتلایا کہ یہ جو علم کلام کے اہل سنت والجماعت کے 3 مکاتب فکر ہے علم کلام کے اندر، عقائد کے اندر، ایک مکتب فکر اشاعرہ کا ہے، اور ایک ماتریدیہ کا ہے، اور ایک محدثین حضرات کا ہے، جن کو سلفیہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ تینوں کے تینوں برحق ہے، یہ تینوں کے تینوں برحق ہے، لہذا اگر کوئی شخص عقائد کے اندر محدثین کا راستہ اختیار کرتا ہے تو بھی وہ حق پر ہے، اگر اشاعرہ کا راستہ اختیار کرتا ہے تب بھی وہ حق پر ہے، اور اگر ماتریدیہ کا راستہ اختیار کرتا ہے تب بھی وہ حق پر ہے۔ اس وجہ سے وہ جو در مختار کے اندر آپ نے پڑھا، اذا سئلنا عن معتقدتنا ومعتقد خصومنا فنحن نقول في جواب الحق ما علینا وباطل ما علیہ الخصم۔ کیا مطلب؟ جب ہم سے کوئی شخص ہمارے عقیدوں کے بارے میں پوچھتا ہے تو ہم، اور ہمارے خصم کے عقیدے کے بارے میں پوچھتا ہے تو ہم کہیں گے کہ جس پر ہم ہے وہی حق ہے، اور جس پر باطل ہے، وہ جس پر ہمارے خصم ہے، ہمارے مد مقابل ہے، وہ کیا ہے؟ غلط ہے، باطل ہے۔ تو وہاں پر ہمارا جو خصم ہے، اس خصم سے مراد اشاعرہ نہیں ہے، شوافع نہیں ہے، اور اس طرح مالکیہ نہیں ہے، حنابلہ نہیں ہے، بلکہ وہاں پر ہمارے خصم جو ہے وہ کرامیہ ہے، قدریہ ہے، مشبہہ ہے، مجسمہ ہے، معتزلہ ہے، دور حاضر میں روافض، امامیہ، یہ ہمارے خصم ہے، اور ان کے بارے میں ہم یہ کہیں گے کہ یہ بات ہے، جبکہ باقی سارے کے سارے چونکہ اہل سنت والجماعت میں سے ہیں، لہذا ان کے بارے میں جو ہمارے فروعی مسائل ہیں ہم یہ کہیں گے کہ ہم حق پر ہیں، ہمارا جو مسلک اور مذہب ہے یہ صحیح ہے لیکن محتمل خطا ہے، ان کا جو مسلک ہے وہ غلط ہے لیکن محتمل صواب ہے۔ یعنی اہل سنت والجماعت کے جو اندرونی اپنے مسالک ان کی بات کر رہا ہوں، جن میں اختلاف فروعی اختلاف ہے، یا بنیادی اختلاف نہیں ہے، غیر بنیادی قسم کا اختلاف۔ تو کل جو 12 مسائل آپ کے سامنے ماتریدیہ اور اشاعرہ کے درمیان اختلافی رکھے گئے تھے، ان میں سے ایک مسئلہ جو تھا وہ یہ تھا کہ امور کے اندر حسن اور قبح جو ہے یہ محض عقلی ہے یا شرعی ہے، اور یہ بنیادی باتیں ہیں، آپ اس کو آگے دیکھیں گے کہ اس کے اوپر کئی مسائل ہمارے حل ہو جاتے ہیں۔ ہماری فقہی کتابوں کے اندر کچھ دن پہلے بھی ایک طالب علم نے ایک مسئلہ حل کیا کہ ایک شخص سے دارالحرب کے اندر وہ مسلمان ہو جاتا ہے، اللہ پر وہ یقین رکھتا ہے، لیکن اس کے پاس کوئی مبلغ نہیں پہنچتا، اور اس کے پاس کوئی کتاب نہیں ہے کہ جس کو وہ پڑھ کر وہ اس کے مطابق نمازیں پڑھے، روزے رکھے، زکوٰۃ دے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اگر وہی پر وہ فوت ہو جاتا ہے تو اس سے مواخذہ ہوگا نماز نہ پڑھنے کا، روزہ نہ رکھنے کا، اور اسے زکوٰۃ کی ادائیگی نہ کرنے کا، حج نہ کرنے کا مواخذہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ بات ہے نا بھائی، ہمارا مسلک یہ کہ کوئی مواخذہ ان اعمال کے اوپر نہیں ہوگا، لیکن ایمان کے ہونے اور نہ ہونے کے حوالے سے پھر مواخذہ ہوگا۔ اس کی وجہ الامور حسنها وقبحها، امور کے اندر جو حسن ہے اور قبح ہے یہ محض عقلی ہے یا محض شرعی ہے۔ اشاعرہ کا مسلک، اشاعرہ کا مسلک یہ ہے، اشعری دونوں شرعی، ماتریدی من وجہ عقلی من وجہ شرعی۔ یہ سمجھ گئے اس بات کو؟ لیکن پہلے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حسن کسے کہا جاتا ہے اور قبح کسے کہا جاتا ہے۔ حسن کیا ہے اور قبح کیا ہے؟ حسن کے 3 معنی آتے ہیں، قبح کے بھی 3 معنی آتے ہیں۔ پہلا معنی حسن کا وہ صفت کمال، کوئی چیز صفت کمال پر ہو،
تو وہ حسن ہے۔ پہلا معنی کیا ہے؟ کوئی چیز صفت کمال پر ہو، چاہے وہ معنوی ہو چاہے وہ حسی ہو، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اس کو ہم حسن کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ حسن کہیں گے۔ اب دیکھیں، یہ اس کی ایک مثال، سچ یہ اچائی ہے اور صفت کمال پر ہے، لہذا معنوی چیزوں میں سچ جو ہے یہ حسن ہے۔ اسی طرح مشاہد چیزوں میں، محسوس چیزوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں مٹھائی ہے، پھل ہے، خوبصورت جو چیزیں مقوی ہے، مفید ہے جسم کے لیے، ان کا استعمال کرنا یا بذات خود وہ چیزیں حسن ہیں۔ سمجھ گئے؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ صفت کمال پر ہے، یہ صفت کمال پر ہے۔ دوسرا معنی اس کا ہے دنیاوی مقاصد سے ہم آہنگ ہونا۔ دنیاوی مقاصد سے ہم آہنگ ہونا کیا مطلب ہے؟ ایک چیز کے اندر ہمارے لیے دنیاوی اعتبار سے خیر ہے، دنیاوی اعتبار سے ہمارے لیے اس میں خیر ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیں، مختلف قسم کے سرکاری لوگوں کے ساتھ تعلقات بنانا، جب وقت ضرورت آپ کو فائدہ پہنچا سکے یا جس سے آپ استفادہ کر سکے، وہ بذات خود ظالم ہو، فاجر ہو اور لوٹ مار کرنے والے کرپٹر ہو، کوئی بھی ہو، لیکن آپ کو اس کے ساتھ تعلقات رکھنے میں فائدہ ہی ہے۔ لہذا یہ دنیاوی مقاصد سے ہم آہنگ ہونا یہ دنیا کے اعتبار سے حسن ہے، یہ بھی حسن ہے۔ یہ کیا ہے؟ حسن ہے۔ حسن کا تیسرا معنی کہ جس کے اختیار کرنے کی وجہ سے انسان آخرت کے اعتبار سے ثواب کا مستحق ٹھہرے۔ اختیار کرنے کی صورت میں انسان ثواب کا مستحق ٹھہرے، یہ حسن۔ تو حسن کے کتنے معنی ہو گئے؟ اب جس عمل کی وجہ سے، جس کام کی وجہ سے آپ ثواب کے مستحق ٹھہر جاتے ہیں، یعنی اس پر اللہ کی رضا حاصل ہو جاتی ہے، اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے بعد پھر آپ کی آخرت سنورتی ہے، بہتر ہو جاتی ہے، تو یہ عمل، یہ کام جو ہے یہ حسن ہے۔ سمجھ گئے؟ جس طرح حسن کے یہ تین معنی ہیں، اس طرح قبیح کے بھی تین معنی ہیں، اور یا بالفاظ دیگر قبح کے بھی تین معنی بن جاتے ہیں۔ نمبر ایک، صفت نقصان، یہ بالکل اس کے ضد ہے۔ حسن کے اندر صفت کمال تھا، اس کے اندر کیا ہے؟ صفت نقصان ہے۔ لہذا جو چیز نقصان پر مشتمل ہوگی وہ قبیح ہوگی۔ مثال کے طور پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں ساری دنیا جھوٹ کو برا کہتی ہے، تو یہ نقص ہے۔ یہ کیا ہے؟ نقص ہے۔ دغاباز جھوٹے آدمی کے اوپر کسی کا اعتبار نہیں ہوتا، اس وجہ سے یہ نقص ہے، تو ہم اس کو قبیح کہیں گے۔ جھوٹ کو کیا کہیں گے؟ قبیح کہیں گے۔ دوسرے حصے مثال، زہر ہے، انسانی زندگی کو ختم کر دینے والی چیز ہے، لہذا یہ بھی صفت نقصان کے اوپر ہے، اس وجہ سے زہر کو بھی ہم قبیح کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ قبیح کہیں گے۔ دوسرا معنی دنیاوی مقاصد سے اس میں کیا تھا؟ ہم آہنگ ہونا، نہ ہونا۔ اس میں کیا ہے؟ دنیاوی مقاصد سے ہم آہنگ نہ ہونا، یعنی جس سے آپ کو دنیا میں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا، وہ آپ کے لیے گویا کبھی ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیں، حکمران ہے، ظالم ہے، جابر ہے، کچھ بھی ہے، لیکن اگر آپ ان سے لڑیں گے، جھگڑا کریں گے، اختلاف کریں گے، تو آپ کے نقصان کے باعث بنیں گے، آپ کو فائدہ نہیں پہنچے گا دنیاوی اعتبار سے۔ اس وجہ سے گویا کہ حکمرانوں سے ٹکراؤ لینا، ٹکرنا، بغاوت کرنا، وہ آپ حق پر ہے، لیکن دنیاوی اعتبار سے آپ کے لیے اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، لہذا یہ قبیح ہے۔ یہ کیا ہے؟ ان حضرات کے نزدیک یہ قبیح ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اسی معنی کے اعتبار سے آپ سیکولرزم اور اس طرح کیپٹلزم کی ساری بنیاد اس کے اوپر ہے
کہ وہ کہتے ہیں دنیا کے اندر دنیاوی مقاصد اور دنیاوی مفادات کے اعتبار سے کس چیز کے اندر حسن پیدا ہوتا ہے، کس چیز کے اندر قبح پیدا ہوتا ہے. لہذا جو چیز آپ کے لیے دنیاوی اعتبار سے مفید ہے وہ اچھا ہے، اس کو اختیار کرو، اور جو چیز آپ کے لیے دنیاوی اعتبار سے مفید نہیں ہے اس کو چھوڑ دو. یہی وجہ ہے کہ وہ ہمیں کیا سمجھتے ہیں، مدارس کے اندر پڑھنے والے لوگوں کو فضول سمجھتے ہیں، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ یار وہ کمائی نہیں کر سکیں گے، تنخواہیں کم ہوں گی. بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ تو یہ سارے کاموں کو وہ کیا سمجھتے ہیں، دنیاوی اعتبار سے کبھی سمجھتے ہیں. سمجھ گئے؟ تیسرا مقصد، تیسرا معنی، ایسا عمل کہ جس کو اختیار کرنے کی وجہ سے انسان مستحق ثواب نہیں بلکہ مستحق عقاب بن جاتا ہے، یا وہ عمل جو موجب عقاب ہو، موجب عقاب ہو آخرت کے اندر، تو وہ قبیح ہے. اس کے بالکل ضد موجب عقاب، یہ کیا تھا، مستحق استحقاق ثواب کا باعث بنتا تھا، اور یہ کیا ہے، موجب عقاب بنتا ہے. لہذا یہ کبھی کے تین معنی ہو گئے، یہ تین چیزیں کبھی ہے. یہاں اب یوں کہہ سکتے ہیں کہ لفظ قبح کی یہ تین معنی، لفظ حسن یا حسن کے یہ تین معنی. سمجھ گئے؟ اب اس کی طرف آتے ہیں. یہ جو معنی ہے، یہ والا معنی، یہ والا اور یہ والا، یہ والا اور یہ والا، سمجھ گئے؟ اس اعتبار سے کسی چیز کے اندر حسن، کسی چیز کے اندر قبح واقعاتاً عقلی ہے. اس کا فیصلہ عقل ہی سے ہوگا. اس کا فیصلہ کیا ہوگا؟ عقل ہی سے ہوگا. اس پر تمام لوگوں کا اتفاق ہے، اشاعرہ ہو، ماتریدیہ ہو، یا دیگر مذاہب ہو، مسالک ہو، ادیان ہو، وہ سب کے سب اس بات پر متفق ہے کہ کبھی کا یہ پہلا والا معنی اور دوسرا معنی، اور حسن کا یہ پہلا اور دوسرا والا معنی، یہ دونوں عقلی ہے. یہ دونوں کیا ہے؟ عقلی ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں. اصل میں یہ تیسرا معنی جو ہے یہ اختلافی ہے. ثواب کا استحقاق اور عقاب کا استحقاق. جن کاموں کے اندر عقاب کا استحقاق پایا جاتا ہے وہ کبھی ہے، اور جن کاموں کے اندر ثواب کا استحقاق پایا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ حسن. اب یہ بات یہاں تک آ گئی تو یہ حضرات کہتے ہیں، اشعری حضرات، یہ حضرات فرماتے ہیں کہ بھائی اس آخری معنی کے اعتبار سے اشیاء کا قبح اور حسن دونوں شرعی ہیں. لہذا شریعت کسی کو قبیح کہے گی تو وہ قبیح ہے، اور کسی کو حسن کہے گی تو وہ حسن ہے. اس کے اندر عقل نہیں چلتی، اس کے اندر عقل بالکل نہیں چلتی. سمجھ گئے اس بات کو؟ مثال کے طور پر میں نے آپ کو بتلا دیا تھا، ہمیں شریعت نے نماز کا حکم دیا ہے، تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ حکیم ذات ہے، اور حکیم ذات جب کسی چیز کا حکم کرتی ہے تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت، کوئی نہ کوئی حسن ہوتا ہے. اور جس چیز سے منع کرتا ہے تو وہ چیز کبھی ہوتی ہے، اس چیز کے اندر کوئی نہ کوئی قبح پایا جاتا ہے. آپ نے نہیں کے بحث کے اندر اصول فقہ کی کتابوں میں یہ بات پڑھی ہے. اب یہ حضرات کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز کا حکم دے دیا تو گویا کہ نماز حسن ہے، اور ہمیں جھوٹ بولنے سے، چوری کرنے سے، غصب کرنے سے، دغا بازی سے وغیرہ وغیرہ جو منہی کام ہے جس سے شریعت نے منع کر دیا ہے، شریعت نے چونکہ ان سے منع کر دیا ہے لہذا وہ کبھی بالفرض اگر شریعت الٹا کام کر دیتی، الٹا حکم کر دیتی، نماز سے منع کر دیتی اور چوری کا حکم کر دیتی، تو چوری کے اندر جو قبح پیدا ہوا شریعت کے منع کرنے سے پیدا ہوا. لہذا اگر شریعت اس کا حکم کر دیتی تو اس کے اندر حسن آ جاتا. نماز کے اندر جو حسن ہے شریعت کے بتلانے سے آیا ہے، شریعت اگر اس پر پابندی لگا دیتی، اس کو ممنوع کرا دیتی، منہی کر دیتی، تو پھر کیا ہو جاتا؟ اس کے اندر قبح آ جاتا. لہذا ہم کس چیز کو اپنے عقل کی بنا پر نہ حسن کہہ سکتے ہیں اور نہ قبیح کہہ سکتے ہیں. یہ فیصلہ کون کرے گا؟ شریعت کرے گی. ایک ان کا مسلک ہے، اشاعرہ کا مسلک. ماتریدیہ کا مسلک دیکھیں، من وجہ عقلی من وجہ شرعی. من وجہ عقلی
اس کا مطلب یہ ہے کہ اشیاء کے اندر جو حسن ہے وہ اپنی فطرت کے اعتبار سے، اور قمع جو ہے وہ بھی اپنی فطرت کے اعتبار سے۔ آج ساری دنیا جھوٹ کو برا سمجھتی ہے، عقل بھی جھوٹ کو برا سمجھتی ہے، بدکاریوں کو عقل بھی برا سمجھتی ہے، دنیا بھی اس کو برا سمجھتی ہے۔ غصب، دغا بازی اور اس طرح دیگر جتنے بھی چیزیں ہیں جن کو عقل برا سمجھتی ہے، تو عقل کے برا سمجھنے کی وجہ سے وہ کبھی ہے، ٹھیک ہے۔ بہت سارے کام جس کو عقل اچھا سمجھتی ہے، مثال کے طور پر جو شخص آپ کے ساتھ احسان کرتا ہے، آپ کا خیال رکھتا ہے، آپ کا لحاظ رکھتا ہے، آپ کی قدر کرتا ہے، آپ کا احترام کرتا ہے، تو پھر عقل کہتی ہے کہ آپ بھی جواب میں کیا کریں، الجزاء الاحسان الا الاحسان، بدلے میں بھی آپ ان کی قدر کرے، احترام کرے، ٹھیک ہے۔ یہ عقلی تقاضا ہے، عقل کا فیصلہ ہے، لہذا اس قسم کا عمل یہ حسن ہوگا، سمجھ گئے۔ لہذا یہ چیزیں جو ہے اس اعتبار سے حسن ہے، اور اس کا فیصلہ عقل کرتی ہے، اس کا فیصلہ عقل کرتی ہے، سمجھ گئے۔ البتہ من وجہ عقلی من وجہ شرعی کا مطلب یہ ہے کہ عقل تو یہ فیصلہ کرتی ہے کہ یہ چیز حسن ہے اور یہ چیز قبیح ہے، لیکن اس پر ثواب کا ملنا نہ ملنا اس کا فیصلہ شریعت کرتی ہے، اس کا فیصلہ شریعت کرتی ہے۔ اب مثال کے طور پر بہت سارے کام ہیں جو عقلی اعتبار سے بالکل درست ہے، صحیح ہے، لیکن شریعت نے اس کے اوپر ثواب کا وعدہ نہیں کیا ہے، لہذا آپ کو اس پر ثواب نہیں ملتا۔ بہت سارے کام ایسے ہیں جو آپ کے ذہن میں قبیح ہے، لیکن شریعت نے ان سے منع نہیں کیا ہے، لہذا اگر آپ اپنی عقلی وجہ کی بنا پر ان سے باز رہیں گے تو باز رہنے کی وجہ سے آپ کو کوئی ثواب نہیں ملے گا، سمجھ گئے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ شریعت نے اس کے اوپر ثواب یا عقاب کی کوئی بات نہ آپ کو ترغیب دی ہے، نہ آپ کو اس پر وعید سنائی ہے، لہذا اس کا یہ فیصلہ کہ کسی عمل کے اوپر آپ کو ثواب مل جائے، یہ فیصلہ تو شریعت نے کرنا ہے، کسی عمل کے اوپر آپ کو گناہ مل جائے، آپ عقاب کے مستحق بن جائے، اس کا فیصلہ شریعت نے کرنا ہے، لیکن بذات خود کی چیز کا حسن یا قبیح ہونا یہ عقلی بات ہے۔ اب بات سمجھ میں آئی ہے؟ اب دیکھیں، جب یہ دونوں باتیں آپ کی سمجھ میں آ گئی تو اب کچھ تفریعی مسائل ذکر کر دیتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا۔ بھائی عقل یہ بات کہتی ہے کہ جب سامنے والے آدمی کو کسی بات کا پتہ نہ ہو، کوئی خبر اس کو نہ پہنچے، آپ نے پہلے اس کو اطلاع نہ دی ہو اپنی آمد کی، آپ اچانک آپ آ جاتے ہیں اور وہ پھر آپ کے لیے جو مناسب قسم کے انتظامات ہوتے ہیں ان میں کبھی کوتاہی کرتا ہے، وہ نہیں کر پاتا، تو آپ کو اس سے کوئی گلہ شکوہ نہیں کرنا چاہیے، آپ اچانک آ گئے، سمجھ گئے۔ اگر آپ پہلے سے اطلاع دیتے اور پھر وہ آپ کے لیے مناسب انتظام نہ کرتا تو دوستی کے ناطے آپ ان سے شکوہ کر دیتے، بات آئی سمجھ میں۔ لیکن جب تک آپ نے اطلاع نہیں دی تو سامنے والا آدمی معذور ہے، سامنے والا آدمی کیا ہے؟ معذور ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ہم کسی قوم کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، جب تک ہم ان کی طرف پیغمبر کو نہ بھیجیں، ان کے پاس تعلیمات جب تک نہ آئے تب تک ہم ان کی پکڑ دکڑ نہیں کرتے، تعلیمات آ جائیں پھر وہ سرکشی کرے تو ہم اس کو عذاب دیں گے کہ بھئی اتمام حجت ہماری طرف سے ہو گئی تھی، آپ کو پوری طرح بتلا دیا گیا تھا کہ یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے، آپ نے جانتے بوجھتے اس کی مخالفت کی، لہذا آپ مجرم بن گئے ہمارے قوانین کے مطابق۔ اس طرح قرآن پاک میں اور بھی آیتیں ہیں جس کے اندر وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کر دی ہے کہ اگر جیسے کہ آگے اسی آیت میں جیسے کہ بتلاتے ہیں مبشرین و منذرین کہ یہ پیغمبر جو ہم بیچتے ہیں خوشخبریاں دینے والے اور ڈرانے والے، سمجھ گئے۔ ان کا مقصد کیا ہے؟ ان کا مقصد یہ ہے تاکہ لوگوں کے اوپر اتمام حجت ہو جائے،
اتمام حجت ہو جائے۔ بہرحال اب یہ حضرات کہتے ہیں کہ چونکہ حسن اور قبح کا فیصلہ عقل سے نہیں ہو سکتا، لہذا جن لوگوں کے پاس پیغمبر نہیں آیا، پیغمبر کی تعلیمات اس ذریعے سے نہیں پہنچی، اس کو عذاب نہیں دیا جائے۔ مثال کے طور پر اہل فطرت، اہل فطرت وہ لوگ ہیں کہ جو دو انبیاء، دو پیغمبروں کے درمیان میں ان کا زمانہ ہوتا ہے کہ ایک پیغمبر کی تعلیمات ختم ہو گئی، ان کی تبلیغ ختم ہو گئی، اس کے اندر تحریفات ہونے لگ گئی، اور دوسرا پیغمبر اب تک آیا نہیں، تو اب ان لوگوں کا کیا بنے گا؟ ان لوگوں کا کیا بنے گا؟ یہ کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے؟ اب اس حوالے سے یہ جو آیت ہمیں بتلاتی ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، یہ ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ ایسے لوگوں کو سزا نہیں ملے گی۔ لیکن ایک صحیح روایت، جو مشہور روایت ہے، ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے والد صاحب حسن سلوک کیا کرتے تھے، صلہ رحمی کیا کرتے تھے، یعنی عقلی طور پر جو اچھائیاں ہیں وہ اچھائیاں ان کے اندر موجود تھی، لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے یعنی دور جاہلیت کے اندر وفات ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا بتائیں کہ میرے والد کہاں ہوں گے، جنت میں ہوں گے یا جہنم میں ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور فرمایا کہ فی النار، وہ جہنم میں ہوں گے۔ اور پھر یہ بھی بتلا دیا کہ جس جس قبرستان پر تم گزرتے ہو اور اس قبرستان کے اندر دور جاہلیت کا کوئی مردہ پڑا ہوا ہو، کوئی مشرک، تو ان سے کہہ دو کہ اندر فی النار، تو جہنمی ہے۔ اب اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دور جاہلیت جو فطرت کا دور تھا، قرآن پاک نے اس کو فطرت کا دور کہا ہے، تو ان لوگوں کو تو کوئی پیغام نہیں پہنچا تھا، وہ جہنم میں کیسے ہو گئے؟ وہ جہنم میں کیسے چلے گئے؟ آیت بتلاتی ہے کہ جہنم میں نہیں جائیں گے جب تک ہم سزا نہیں دیں گے، جب تک۔ اب بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، اس سے دنیاوی عذاب مراد ہے، اس سے دنیاوی عذاب مراد ہے۔ اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس سے مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کے طرف پیغمبر نہیں آیا ہے تو آخرت میں ان کے اوپر فرشتے آ جائیں گے، ان کو اطاعت کا حکم دیں گے، ایسے انداز میں دیں گے جس سے پتہ چلے گا کہ اطاعت وہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ تو آخرت کے اندر وہ جنہوں نے اطاعت کر دی ان فرشتوں کی تو بخشے جائیں گے، اور جنہوں نے نہیں کی وہ جہنم میں چلے جائیں گے۔ بعض حضرات کہتے ہیں، جو مجدد الفسانی رحمہ اللہ کا نظریہ ہے اور آپ اس کو سمجھیں، وہ کہتے ہیں کہ میدان حشر کے اندر یہ سارے کے سارے جمع کر کے پتھر بنا دیے جائیں گے، جلسہ دیے جائیں گے، ختم کر دیے جائیں گے، جیسا کہ عام قسم کے جانوروں کو جلسہ دیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں یہاں ایک مسئلہ، اب اس عقیدے کی وجہ سے آپ اس کو کیا ہے، اہل سنت والجماعت سے خارج کریں گے؟ نہیں کریں گے نا بھائی، احتیاط کی ضرورت ہے، سمجھیے۔ دوسری بات سمجھیں، بعض حضرات کہتے ہیں کہ بھائی یہاں وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، یہاں رسول سے مراد پیغمبر نہیں ہے، عقل ہے۔ جب تک ایک آدمی کو ہم عقل عطا نہیں کرتے تب تک ان کے ہم پکڑ دکڑ بھی نہیں کرتے، ان کی پکڑ دکڑ بھی نہیں کرتے۔ اسی وجہ سے بعض حضرات پر کہتے ہیں کہ سمجھ بوجھ کے لیے کوئی موقع بھی مل جانا چاہیے۔ بعض لوگ بہت ہی جلدی کسی بات کو سمجھ لیتے ہیں، اور بعض لوگ کئی دنوں تک ان کو سوچنا پڑتا ہے، اب بات سمجھ میں آئی نہیں ہے۔ اس وجہ سے وہ کہتے ہیں حتی نبعث رسولا ای رسول العقل، یعنی عقل کی صورت میں جب تک ہم ان کو رسول نہ دے تب تک ہم ان کو عذاب نہیں دیتے۔ اب بہرحال یہ میں نے تعویلات کے حوالے سے بات کہی، اب اصل مسئلہ بتلاتے ہیں۔ کیا شاعر حضرات نے تو یہ کہہ دیا کہ اہل فطرت کو عذاب نہیں ملے گا؟ وجہ اس لیے کہ ان کے لیے نہ کوئی چیز حسن ہے نہ کوئی چیز قبیح ہے۔ جب کوئی چیز نہ حسن ہے نہ قبیح ہے تو پکڑ دکڑ بھی نہیں ہوگی، پکڑ دکڑ بھی نہیں ہوگی، سمجھ گئے؟ اب یہ اہل فطرت ان کے نزدیک مختلف تعویلات ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس سے وہ مراد ہے
عقل مراد ہے، حتی نبعث رسول میں عقل مراد ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ آخرت میں ان کو فرشتے بھیج دیے جائیں گے، اطاعت کریں گے تو ٹھیک ہے، نہیں کریں گے تو جو ہے نا وہ جہنم میں چلے جائیں گے۔ بعض حضرات کہتے ہیں یہ اہل عراق میں سے ہوں گے، لیکن تینوں، اور مجدد الفسانی کا نظریہ بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا، اہل عراق کا جو نظریہ ہے یہ بھی درست نہیں ہے۔ درست نہ ہونے کی وجہ یہ کہ اہل عراق کا جو مقام ہے نا، جو جنت اور جہنم کے درمیان ایک منزلہ ہے، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گا۔ اہل عراق آخر میں سب کے سب جنت میں چلے جائیں گے، جبکہ یہاں ہمیشہ کے لیے فیصلہ سنانے کی بات چل رہی ہے۔ لہذا یہ اہل عراق میں سے بھی نہیں ہے، اہل فطرت اہل عراق میں سے بھی نہیں ہے۔ دوسرا میں نے کیا بتلا دیا کہ آخرت میں ان کے پاس فرشتے بھیج دیے جائیں، ان کی طاعت اور عدم اطاعت کو معلوم کیا جائے، تو آخرت دار العمل ہے ہی نہیں، وہ تو دار الجزا ہے۔ لہذا وہاں فرشتے بھیجنا اور وہاں جو ہے نا کسی کا امتحان لینا، یہ جو فرض شدہ چیز ہے فرض کے خلاف ہے، لہذا یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ اس طرح جو مجدد الفسانی رحمہ اللہ نے قول نقل کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس طرح جو ہے نا مکاشفہ کیا، اور کہتے ہیں میں نے مکاشفی میں تمام انبیاء کرام کے اوپر یہ رائے پیش بھی کر دی، ان تمام انبیاء کرام نے میری تصویب کر دی۔ ایک بات تو یہ ہے کہ یہ ان کا مکاشفہ ہے یا تو خواب ہے، ٹھیک ہے، اور غیر نبی کا کشف، مکاشفہ یا خواب حجت نہیں ہے جب تک اس کے پیچھے کوئی دلیل قطعی موجود ہو نہ ہو۔ یہاں پر مجدد الفسانی کے پاس کوئی دلیل قطعی موجود نہیں ہے، لہذا یہ ہمارا عقیدہ نہیں بن سکتا۔ لہذا پھر کیا مراد ہے؟ پھر مراد کیا ہے؟ اب اس کو دیکھتے ہیں۔ ایک تو آیت یہ بتلاتی ہے، حدیث وہ بتلاتی ہے، تو حدیث اور آیت کے اندر ٹکراؤ ہے کہ نہیں؟ ٹکراؤ ہے نا۔ اس ٹکراؤ کو دور کرنے کے لیے یہ جو عقیدہ ہے ماتریدیہ کا، یہ بہت اہم ہے کہ اشیاء من وجہ عقلی ہے، اس کا قبح اور ان کا حسن من وجہ عقلی ہے اور من وجہ شرعی ہے۔ اب جن چیزوں کے اندر حسن پایا جاتا ہے عقلی اعتبار سے، ٹھیک ہے، ان کو اختیار کرنے کا حکم ہے، پیغمبر آ جائے یا نہ آئے۔ اور جہاں تک استحقاق عذاب اور استحقاق ثواب کا مسئلہ اعمال کے اعتبار سے، تو ان کے اندر چونکہ پہلے بتلا دیا حسن و قبح تو عقلی ہے، لیکن اس کا ثواب کا ملنا نہ ملنا یہ شرعی ہے، ثواب کا ملنا اور نہ ملنا یہ شرعی ہے۔ اس وجہ سے ماتریدیہ کا مسلک یہ ہے کہ توحید باری تعالیٰ کا حسن، اس کا حسن ہونا، شرک کا قبح اور اس کا قبیح ہونا، یہ عقلی ہے۔ یہ کیا ہے؟ عقلی ہے، اور یہ کسی نقل پر موقوف نہیں۔ وجہ ہم پیغمبروں کی اطاعت کرتے ہیں، ہم پیغمبروں کی اطاعت کرنے کا حکم ہے، کس بنا پر؟ کس بنا پر؟ کوئی پیغمبر آ جائے اور کہے میں پیغمبر ہوں، مجھے تسلیم کر لو، مجھے مان لو، تو کوئی دلیل مانگیں گے یا نہیں مانگیں گے؟ ان سے معجزہ مانگیں گے نا بھائی، کوئی دلیل تو ہوگی جس کی وجہ سے ہم اس کو پیغمبر تسلیم کریں۔ وہ دلیل کہاں سے لائیں گے؟ وہ دلیل کیا کوئی پہلے پیغمبر بتائے گا؟ اگر پہلے پیغمبر کے بتانے پر ہم اس کو مانتے ہیں تو پہلے پیغمبر کو ہم نے کیسے مانا؟ اس کے لیے بھی کوئی دلیل کی ضرورت ہے۔ اگر پہلے والے پیغمبر کے لیے دلیل ہے، اس کو ہم مانتے ہیں، تو پھر بھی وہی بات آتی ہے، اس کو ہم نے کیسے مانا؟ وہ دلیل کیا ہے؟ اب اگر وہ ایک پیغمبر کے کہنے پر ہم دوسرے پیغمبر کو مانتے ہیں تو یہ تو تسلسل اور دور لازم آ جائے گا، تسلسل قائم ہو جائے گا۔ لیکن اگر ہم اس کو عقل ٹھہراتے ہیں کہ ہم عقل کی بنیاد پر یہ کہے کہ بھائی یہ اللہ کا پیغمبر ہے، سمجھ گئے، تو پھر جو وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا کے اندر رسول کا عقلی معنی مراد لینا بالکل درست قرار پاتا ہے۔ ہم عقل سے فیصلہ کریں گے، اس وجہ سے کہتے ہیں عقائد کے اندر عقل ہی حجت ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ عقل ہی فیصلہ کرتی ہے کہ بھائی جب یہ پین، یہ چھوٹی سی چیز، یہ کپڑے وغیرہ وغیرہ یہ بغیر کسی سانے کے وجود میں نہیں آ سکتے، تو اتنا بڑی کائنات جو ہے یہ بھی بغیر کسی سانے کے وجود میں نہیں آ سکتے۔ یہ بات جاننا یہ عقل پر ہے۔ کس پر ہے؟ عقل پر ہے۔
عقل جب یہ بات تسلیم کرے گی کہ کوئی سانع ہے تو پھر ساتھ ساتھ اس بات کو بھی تسلیم کرے گی جب کوئی سانع ہے اور اس نے ساری کائنات پیدا کر دی ہے، مجھے اور آپ کو بھی پیدا کر دی ہے، تو پھر جب کوئی شخص کوئی چیز بناتا ہے نا کوئی مقصد کے لیے بناتا ہے تو میرے پیچھے بھی کوئی مقصد ہوگی، میری پیدائش کے پیچھے بھی کوئی مقصد ہوگی. اب وہ مقصد مجھے براہ راست اللہ بتائے گا یا کسی کے ذریعے سے بتائے گا؟ براہ راست مجھے بتائے گا یا اب اگر براہ راست بتاتا ہے تو بھی عقل اس کو ایک قسم تسلیم کرتی ہے، اگر کسی واسطے سے بتاتی ہے تب بھی عقل اس کو تسلیم کرتی ہے. ٹھیک ہے، پہلی صورت خود وحی کی ہے اور دوسری صورت رسالت کی ہے. تو اب یہ کڑیاں جب آپ ملائیں گے نا تو پیغمبر کی رسالت کے اوپر آپ ایمان لے کر آ جائیں گے. لیکن یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ عقلی ہے. ساری کی ساری چیزیں کیا ہے؟ عقلی ہے. اس وجہ سے ماتریدی حضرات کہتے ہیں کہ جو چیزیں محض عقل سے تعلق رکھتی ہے جیسے کہ توحید باری تعالیٰ ہے اس کا حسن ہے، اور شرک کا برا ہونا ہے، قبیح ہونا ہے، اس کا قبح ہے، یہ عقل کا تقاضا ہے. اس وجہ سے کہتے ہیں کوئی شخص اہل فطرت میں سے ہو یا پہاڑوں کے اندر رہنے والا، افریقہ کے جنگلوں کے اندر رہنے والے وہ انسان جو آج تک بھی بغیر لباس کے گھومتے پھرتے ہیں، وہ بھی ایمان کے حوالے سے مکلف ہے. ایمان لائیں گے بچ جائیں گے، نہیں لائیں گے تو معذب ہوں گے. ان کے پاس یہ دلیل اور حجت نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ ہمیں کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا، کوئی تبلیغ نہیں ہوئی تھی، کس نے ہمیں دعوت نہیں دی تھی. اس لیے کہ دعوت نہ پہنچی تھی تو آپ سے نماز کا نہیں پوچھا جا رہا، روزے کا نہیں پوچھا جا رہا، اور حج کا نہیں پوچھا جا رہا، زکوٰۃ کا نہیں پوچھا جا رہا، اس لیے کہ یہ چیزیں عقل سے معلوم نہیں ہو سکتی، یہ چیزیں عقل سے معلوم نہیں ہو سکتی. لیکن ایمان کا حسن اور شرک کا قبح یہ عقل سے معلوم ہوتی ہے. لہذا اس بارے میں پھر سوال ہوگا، اس پر پکڑ ہوگی. یہی مطلب ہے کہ من وجہ یہ چیزیں عقلی ہے لیکن من وجہ کیا ہے؟ شرعی ہے. لہذا جو چیزیں عقلی ہیں اس کا حسن ان کا قبح اس پر ایمان لانا لازمی ہے، چاہے آپ کے پاس پیغمبر آ جائے یا نہ آئے. اور جو چیزیں اس کا فیصلہ عقل کے بغیر نہیں ہو سکتا، شریعت کے بغیر نہیں ہو سکتا، تو اس پر آپ کی پکڑ نہیں ہوگی. یہی وجہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شواہق الجبال، پہاڑوں کے کناروں پر رہنے والے، چوٹیوں پر رہنے والے لوگ جن کو پیغام نہیں پہنچا ان پر بھی لازم ہے کہ وہ ایمان لے کر آئے. اور وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی پیغمبر نہ بھی آتا تب بھی ساری انسانیت پر لازم ہوتا کہ وہ توحید کے قائل ہوتے، اور توحید کے قائل نہ ہونے کی وجہ سے وہ مجرم قرار پاتے اور عذاب کا مستحق ہوتے. ٹھیک ہے، یہی ہے وہ مسئلہ جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دیا. ٹھیک ہے، یہی ہے ہمارے اور ان کے درمیان فرق. اہل فطرت کا حکم سامنے آ گیا. ٹھیک ہے، اور اس طرح جو جن لوگوں کو پیغام نہیں پہنچا، جنگلوں کے اندر رہنے والے، پہاڑوں کی چوٹیوں کے اوپر رہنے والے، جن کو کوئی دعوت نہیں پہنچی، ان کا بھی حکم سامنے آ گیا. ٹھیک، اب ایک اور مسئلہ ہے، ایک اور مسئلہ ہے. اللہ رب العزت یہ جو حسن چیزیں ہیں یا قبیح چیزیں، ان دونوں میں سے ہر ایک سے روک بھی سکتا ہے اور اس کا حکم بھی دے سکتا ہے. اس میں اللہ کے اوپر کوئی واجب نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے حسن کا حکم دے اور ہمیشہ کے لیے قبیح سے روک دے. اس کی مرضی ہے، حسن سے روکتا ہے تب بھی روک سکتا ہے، قبیح کا حکم کرتا ہے تب بھی دے سکتا ہے. کوئی رکاوٹ نہیں ہے. کسی کا جو ہے نا کوئی بس نہیں چلتا کہ اللہ تعالیٰ سے بات سے روکے یا ان کے اوپر لازم کر دے کہ آپ نے حسن کا حکم دینا ہے اور قبیح سے منع کرنا ہے. سمجھ گئے؟ جبکہ معتزلہ حضرات کہتے ہیں، معتزلہ اس کا ذکر کرنے کی ضرورت اکانتا کرنا بھی نہیں بھی ہے اس لیے کہ آج کل اس کا وجود نہیں ہے، لیکن کچھ عقل پرست آج بھی موجود ہے. لہذا اس معتزلہ کے اس مسلک کے جاننے سے آج کل کے ملحدین کے مسلک کو آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں. یہ حضرات کہتے ہیں کہ اشیاء کا حسن و قبح دونوں عقلی ہے، دونوں کیا ہے؟ عقلی ہے. اور کہتے ہیں کہ اللہ پر لازم اور واجب ہے کہ حسن کا حکم کریں اور قبیح سے روکیں، حسن کا حکم کرے اور قبیح سے روکے. ٹھیک ہے، لہذا گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر یہ بات لازم کر دیتے ہیں، فرض قرار دیتے ہیں کہ حسن کا حکم کرنا اللہ پر لازم اور قبیح سے روکنا اللہ پر لازم.
سمجھ گئے؟ جب کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی چیز لازم نہیں ہے، اپنی مرضی پر جو چاہے اس کا حکم دے سکتا ہے، جو چاہے اس سے روک سکتا ہے۔ امام شافعی اللہ عنہ دہلوی رحمہ اللہ نے، چونکہ یہ اشعری المسلک کے میں نے آپ کو بتلا دیا تھا، اس لیے ماتریدی اور اشعری رحمہ اللہ کے درمیان جو اختلاف ہے، اس اختلاف کو انہوں نے ذکر تو ضرور کیا ہے، لیکن ماتریدین کے لیے بھی کوئی دلیل ذکر نہیں کی، ٹھیک ہے، اور اشاعرہ کے خلاف بھی کوئی حجت انہوں نے قائم نہیں کی۔ ماتریدی مسلک کو ذکر کر کے بس چھوڑ دیا، لیکن معتزلہ کے خلاف انہوں نے دلائل قائم کی۔ دلائل کیسے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، ایک چیز جب حسن ہے اور حسن ہونے کے ناطے اللہ پر جب لازم ہے کہ اس کا حکم کرے، تو پھر بیچ میں لوگوں کا رکاوٹ بن جانا، لوگوں کی منشا کا لحاظ رکھنا، یہ پھر درست نہیں ہوگا، یہ پھر درست نہیں ہوگا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کئی ایسی چیزیں ہیں جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرما دیا کہ اگر میں یہ کام بار بار کرنا شروع کر دوں، تمہارے اندر اس طرح شوق و ذوق کو دیکھا جائے تو ہو سکتا ہے کہ یہ کام فرض ہونے لگ جائے۔ مثال کے طور پر تراویح کے بارے میں بتلایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ تراویح کی نماز پڑھی، لیکن پھر تیسرے دن نہیں آئے مسجد۔ وجہ جب پوچھی گئی کہ بھائی لوگ انتظار کرتے رہے اور آپ تراویح نماز پڑھانے کے لیے مسجد تشریف نہیں لے کر آئے، وجہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ اگر میں آ جاتا اور ہو سکتا ہے کہ تمہاری شوق و ذوق کو دیکھ کر کہیں یہ تراویح فرض نہ ہو جائے، اس وجہ سے میں نہیں آیا۔ اب یہاں دیکھیں، معتزلہ کے خلاف یہ حجت اس لیے ہے کہ اگر تراویح حسن ہے تو پھر لوگوں کے ذوق اور عدم ذوق کا اعتبار نہیں ہوتا، بلکہ ڈائریکٹ اس کا حکم دے دیا جاتا ہے، کیونکہ اللہ پر واجب ہوتا، اللہ پر لازم ہوتا کہ حسن کا حکم کرتے، حسن کا حکم کرتے تو پھر تراویح کو واجب قرار دیتے، اس میں لوگوں کے خفا اور ناراض ہونا، اس کے ذوق اور شوق ہونے کا کوئی اعتبار نہ ہوتا، سمجھ گئے؟ اس لیے ان کا یہ مسلک درست نہیں۔ دوسری دلیل یہ ہے، آپ سے فرمایا کہ وہ شخص بہت برا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز حرام نہ کی ہو اور وہ سوالات کرتا رہتا ہے اور اس کے سوالات کرنے کی وجہ سے کوئی چیز حرام ہو جائے۔ اب دیکھیں، اگر ایک چیز حرام نہیں ہے لیکن اس کا حرام قرار دے دینا اللہ کی یہاں، یا وہ عقلی طور پر حسن ہے، یعنی اس کو حرام قرار دے دینا حسن ہے، بذات خود وہ چیز قبیح ہے، بذات خود وہ چیز کیا ہے؟ قبیح ہے، تو پھر اللہ پر لازم تھا کہ اس سے منع کرتے، اس کو حرام قرار دیتے۔ اگر وہ حسن ہے تو پھر اس کو اختیار کرنے کا حکم کرتے، اس پہ لوگوں کے سوال کا کوئی عمل دخل نہ ہوتا۔ لیکن یہاں باقاعدہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ لوگ برے جن کے بار بار سوال کرنے کی وجہ سے کوئی چیز حرام ہو جاتی ہے۔ سوال کرنے کا عمل دخل کیوں آ رہا ہے؟ اگر یہ چیز حسن ہے اور اللہ تعالیٰ پر حسن کا فیصلہ کرنا لازمی ہے تو کر دیتے، اگر کبھی ہے اور اللہ تعالیٰ پر کبھی سے منع کرنا لازم ہے تو پھر لوگوں کے سوال کا کوئی عمل دخل اس کے اندر نہ ہوتا، سمجھ گئے؟ اس لیے پتہ چلا کہ معتزلہ کا یہ جو مسلک ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ دونوں عقلی ہے۔ عقلی کا مطلب یہ ہے کہ بھائی عقلی طور پر کوئی چیز موجب عقاب بن سکتی ہے، اور عقلی طور پر کوئی چیز کیا ہے؟ استحقاق ثواب کا باعث بنتی ہے، اور اللہ پر لازم ہے کہ حسن کا حکم کرے اور کبھی سے منع کرے۔ یہ مسلک دلائل کے اعتبار سے درست نہیں ہے۔ ان دونوں کے درمیان جو اختلاف ہے وہ اختلاف بھی میں نے بتلا دیا، اور میں نے 2 آیتوں کے درمیان اور حدیث کے درمیان جو تضاد تھا وہ تضاد بھی حل ہو گیا، سمجھ گئے؟ اس سے آپ وہ مسائل اپنے لیے حل کر سکتے ہیں۔ فقہا نے لکھا ہے کہ ایک شخص دارالحرب کے اندر مسلمان ہو جاتا ہے تو اس کو زکوٰۃ، نماز اور اس طرح دیگر فرائض اسلام جو ہے، جو عقل سے تعلق نہیں رکھتے، شریعت کے اوپر موقوف ہے، اس کی تعلیم، اس کی دعوت پہنچنے سے پہلے وہ وفات پا جاتا ہے تو اس سے ان چیزوں کے متعلق سوال نہیں ہوگا۔ بات آئی سمجھ میں؟ اور جس شخص کو دعوت پہنچے پھر ان سے ان تمام چیزوں سے متعلق سوال ہوگا، سمجھ گئے؟ چلیے میرے خیال سے آج یہی کافی ہے۔ السلام علیکم۔